الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، کون؟ اللہ، یعنی وہ اللہ انشاء پیدا کیے جنات باغات معروشات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے وغیرہ معروشات اور بغیر چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے، یعنی طرح طرح کے باغات پیدا کیے۔ ایک تو وہ باغات ہیں جن کو ہم اپنے چھتوں پر یا رسیوں کے ذریعے یا ٹہنیوں کے ذریعے اوپر چڑھا دیتے ہیں، جیسے انگور وغیرہ کی بیل، توری وغیرہ کی بیل کسی درخت کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، کسی لکڑی رکھ کے اوپر چڑھا دیتے ہیں رسیاں باندھ کر، ان کو کہتے ہیں معروشات۔ یہ ساری جو اوپر چڑھائی جاتی ہیں یہ معروشات، یہ عرش سے نکلا ہے، یہیں سے لفظ عرش بھی ہے، یعنی مطلب اوپر چڑھانا۔ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ قسم ہے جو میں نے پیدا کیے، کون پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ وغیرہ معروشات، اور کچھ ایسی ہیں جو زمین کے اوپر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ، تربوز، کدو وغیرہ، یہ بیلز ایسی ہوتی ہیں جو زمین کے اوپر ہی پھیلتی ہیں۔ اور تیسری تشریح اس کی یہ ہے کہ غیرہ معروشات میں وہ درخت بھی حمل ہیں جو ویسے اگتے ہیں اور کسی کے اوپر چڑھانے نہیں پڑتے، ویسے ہی وہ پھل دیتے ہیں۔ یہ تین قسم کی تشریح علماء نے کی ہے، بلکہ ایک چوتھی تشریح بھی کی ہے، فرمایا معروشات سے مراد انگور ہے۔ بہرحال یہ چار طرح کی تفسیر کی ہیں علماء نے۔ تو مطلب یہ کہ یہ جتنے بھی پھل میوہ جات ہیں، خواہ وہ اوپر چڑھائے ہیں، خواہ وہ زمین پر پھیلے ہیں، خواہ وہ درختوں کے اوپر لگائے ہیں، تمام وَالنَّخْلَ، اور کھجور کے درخت، کھجور کا شاید ایک میں پچھلے درس میں اس کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے کچھ فائدے بھی بتائے تھے۔ یہ بڑا ایک خوبصورت اور بڑا مفید پھل ہے کھجور، اور اس کا پودا جو ہے اس میں بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ وَالزَّرْعَ، اور کھیتی، دیکھیں کھیتی میں آپ کتنی فصلیں اگاتے ہیں، کتنی فصلیں اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، طرح طرح کی فصلیں ہیں۔ پھر ایک ہی فصل کی مختلف ورائٹیاں ہیں، جیسے ہم منجی کاشت کرتے ہیں تو کتنی منجی کی کتنی ورائٹیاں چل رہی ہیں، اسی طرح دیگر فصلیں ہیں، تمام کی تمام مختلفاً مختلف۔ اللہ نے فرمایا اُکُلُہُ، جو تم کھاتے ہو وہ مختلف ہیں، ان کا ذائقہ مختلف ہے، اسی طرح جو مختلف چیزیں ہیں ان کے ذائقے مختلف ہیں، ٹیسٹ مختلف ہیں، ورائٹیاں مختلف ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب جو تم کھاتے ہو، وَالزَّیتُون، اور زیتون کے بھی بہت زیادہ یہ بھی مفید پھل ہے، اس کا تیل بھی اور یہ پودا بھی۔ وَالرُّمَّان، اور انار، یہ بھی ایک بہت ہی مفید پھل ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی صحت کے لیے ضروری بھی ہیں اور انسان کی صحت کے لیے مفید بھی ہیں، اور انسان کی جسم کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ سب کی سب کوشش کریں کھانی چاہیے۔
متشابہ وغیر متشابہ، کچھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے، ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں بھی ملتے جلتے۔ یہ ہر طرح کی چیزیں کس نے پیدا کی، کس کے لیے پیدا کی؟ اس میں مختلف ذائقے، اس میں مختلف مٹھاس کس نے رکھ دی؟ کچھ جو ہیں آپ چھلکیوں سمیت کھاتے ہیں، کچھ چھلکے اتار کے کھاتے ہیں۔ یعنی ایک ایک چیز کے اوپر آپ کبھی بیٹھ کے غور کریں۔ اس وقت تو ایک ایک چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھوڑے سے وقت میں، لیکن کبھی ایک ایک چیز کے اوپر آپ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں اور اس کی قدرت دیکھیں، بنانے والے کی کاراگری دیکھیں ذرا۔ میں کل شام کو کیلا کھا رہا تھا، تو میں جب اس کو میں نے چھلکا اتارا تو کیسا اللہ نے وہ چھلکے کے اندر کیسا خوبصورت انداز میں اللہ نے بند کیا ہے اسے، ایک قسم کا حلوہ نما بند کر دیا اس میں، نرم و نازک، دانتوں والا بھی کھا سکتا ہے، جس کے دانت نہیں وہ بھی کھا سکتا ہے۔ ایک ایک چیز پر غور کیا کریں کہ اس کاراگری نے کس کاراگری سے بنایا ہے اسے، وہ کیسا عظیم خالق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا هو الذی انشا، وہ ذات ہے جس نے یہ سارے اگائے، جس نے یہ سارے پیدا کیے ہیں۔ وہی تمہارا خدا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا، اس نے یہ سارا کچھ تیرے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ کلو، کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے، اذا اثمرا، جب وہ پھل دے۔ یعنی یہ سب چیزیں اس وقت کھاؤ جب یہ پھل دینے پہ آئیں اور پھل دیں، پھل تیار ہو جائے، کھاؤ۔ یہ سب اللہ نے حلال کرا دی۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دیکھو جب پھل پک جائے اس میں سے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو بھی دو۔ جو کھیتی پکی کے اوپر، پھل پکے کے اوپر، باغ پکے کے اوپر کوئی آ جائے، کوئی غریب مسکین کوئی عام بھی آ جائے، اسے دو۔ ایک تشریح تو علماء نے یہ کی ہے، اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ اس میں سے عشر نکالو، لیکن فقہ حنفی میں ہے کہ اس سے مراد یہاں عشر نہیں بلکہ عام صدقہ خیرات ہے۔ عشر تو فرض ہے، یہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن یہاں عشر سے بڑھ کر آگے صدقہ خیرات کرنا، عشر تو نکالنا ہی نکالنا ہے، وہ بھی نہیں ہم نکالتے۔ ہم نے دین کو رواجات بنا دیا ہے، ہمارے دعوے بڑے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیا ہمارا کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی والا؟ نماز ہم پڑھتے نہیں، عشر ہم دیتے نہیں، ماں باپ کا احترام ہم کرتے نہیں، اور دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہیں موت بھی قبول ہے۔ یہ تو فراڈ ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ عمل سے ثابت کرنا ہوگا، عمل سے۔ میرا نعرہ لگانے سے، میرا دعویٰ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعووں سے کام نہیں بنتا، عمل سے کام بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تمہاری وہ کھیتی پک جائے، تمہارے وہ باغات کے پھل پک جائیں، اور اس پر کوئی غریب مسکین، کوئی حقدار آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس کو دو، اس میں سے، اس میں صدقہ خیرات کرو۔ عشر تو نکالنا ہی نکالنا ہے نا۔ ہم صدقہ خیرات تو دور کی بات ہے، ہم تو جو فرض چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیتے۔ لیکن یاد رکھنا، پہلے عشر اور زکوٰۃ ہے مال میں سے، پھر صدقہ و خیرات ہے۔ صبح کے 2 فرض ہیں، 2 پہلے سنتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک بندے نے 2 سنتے ہیں اور فرض نہیں ادا کیے، تو وہ اٹھ کے 10 نفل بھی پڑھ لے، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھئی اس وقت تو فرض ادا کرنے کا ٹائم تھا، تم نے فرض ادا کیے نہیں کیے اور نفل پڑھتے جا رہے ہو، تمہارے نفل تمہارے منہ پر مارے جائیں گے۔ عشر زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر تمہارے جو صدقہ خیرات ہیں تمہارے منہ پر لپیٹ کے مارے جائیں گے، کہ اللہ کو کوئی کمی ہے؟ پہلے فرض ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس دن جب تم توڑنے لگو، کھیتی پک جائے اسے کاٹنے لگو یا توڑنے لگو، یہ سب حصادہ ہی میں آ جاتا آئے گا۔ تو وہ آتو، اور دو حقہ، اس کا حق۔ کن کو؟ غریبوں مسکینوں کو، حقداروں کو۔
ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اسراف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا تو اللہ نے کی ہیں، لیکن اسے غیر اللہ کے نام پر تم خرچ کرو، کسی بت کے نام کے تم چڑھاوے چڑھاؤ، تو یہ سب سے بڑا اسراف یہ ہے، سب سے بڑی فضول خرچی یہ ہے۔ کسی غیر کے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ یا کسی بت کے نام کے چڑھاؤ، تو یہ سب سے بڑی فضول خرچی ہے۔ پھر یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، مثلا ہم مزاروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، میں نے اگلے دن بھی کہا یہ غلط ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو عورتیں جاتی ہیں غیر کی قبر کے اوپر، عورتوں کا پہلے تو مردوں کا بھی منع تھا، اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غیر کوئی بھی مرد بس دفن کے وقت قبرستان میں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جاتے تھے، بعد میں اجازت ملی کہ بس مرد جا سکتے ہیں، عبرت کے لیے، دعا کرنے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان سے مانگنے نہیں، ان کے لیے دعا کرنے جائیں گے۔ یہ ساری پیچھے پیچھے تفسیر سے آگئی نا، ان سب کا یہ جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ سارا کچھ میں نے دیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم میرے دینے والا میں ہوں، اور تم بتوں کے نام پر اور غیر اللہ کے نام پر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم حیا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تو قبرستان جانے سے منع فرما دیا ہے، انہیں اجازت نہیں ملی، لیکن ہم اپنے ذرا مزاروں کے اوپر دیکھیں، عورتوں کے میلے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ساری خرافات جو شروع ہوئی ہیں، یہ ایک ایک چیز غلط ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں ساری چیزیں ان کو ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہوں۔ کوئی مجھے برا کہنا چاہتا ہے تو کہے، کوئی اچھا کہنا چاہتا ہے تو کہے، کیونکہ اچھا برا کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اللہ کی طرف سے جو چیز ہے اسے بتا رہا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ روز محشر مجھے گریبان سے نہ پکڑا جائے۔ تم نے یہ چیز کیوں چھپائی، یہ بیان کیوں نہیں کی، بتائی کیوں نہیں؟ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، غیر اللہ کے چڑھاوے، بتوں کے نام پہ چڑھاوے، یہ سب اسراف ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں اسلام نے جو راستہ ہمیں دیا ہے وہ نہ اسراف کا ہے نہ کنجوسی کا ہے، درمیان کا راستہ ہے۔ نہ تو ہم فضول خرچی کریں گے نہ ہم کنجوسی کریں گے، درمیان کا راستہ اختیار کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور مجھے مل جائے، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر یہ سونے کا بن جائے اور مجھے مل جائے تو میں یہ سارے کا سارا 2-3 دن کے اندر تقسیم کر کے پھر بیٹھوں گا سکون، صرف اتنا میں اپنے پاس بچا کے رکھوں گا جتنا مجھ پر قرض ہے، تاکہ اس کا قرض ادا کروں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نبوی میں موجود ہے۔ اسلام ہمیں کون سا درس دیتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں راستہ دیا وہ بین ہے، درمیان والا ہے، نہ فضول خرچی والا ہے نہ کنجوسی والا ہے۔ فضول خرچی کرو گے تو فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ تبارک تعالیٰ بے جا اڑانے والوں کو ایسے ہی، دولت کو ایسے ہی بے جا کاموں پر اڑانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی فضول خرچی یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جائیں، خواہ وہ بت ہوں خواہ وہ مزار ہوں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔